یا منشا جو کافی فیمس بزنس مین ہیں، ان کا انٹرویو آ رہا تھا ٹی وی پہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ کئی گلف کنٹریز ایسی ہیں جو پاکستان کو کریڈٹ کے اوپر جو ہے فیول یا آئل دینے کے لیے تیار ہیں. آگے سے کیا کیا جو میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ انڈیا آگے سے اس کو انڈیا نے ریجیکٹ کر دیا. انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انڈیا اور اس کو جواب انڈیا نے کیا دیا، نیرو مائنڈڈنس. او آئی سی ایک تنگ نظر تنظیم ہے. آتے ہیں پاکستان کی اکنامک صورتحال اور میاں منشا صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے. مجھے بھی اتفاق ہوا وہ انٹرویو دیکھنے کا. میاں منشا صاحب ایک سیزنڈ بزنس مین ہے، اور ان کا یہ کہنا، میں اس انٹرویو میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن کے خلاف ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا جاتا ہے، کرپشن ہے تو بری چیز، لیکن اس سے زیادہ جو نااہلی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی جو نااہل حکمران ہوتے ہیں وہ کرپٹ حکمرانوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے اگر ہم پاکستان کی یہ گزشتہ رجیم کو دیکھیں، یعنی عمران خان کی، تو اس میں صرف نااہلی ہی نہیں تھی، کافی ماشاءاللہ کرپشن بھی تھی. وہ کرپشن کی وجہ سے ہی انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے کرپشن کا کافی اوپر کا نمبر دیا تھا ان کی سرکار کے زمانے کو. اب جہاں تک میاں منشا کا یہ کہنا ہے، وہ بزنس مین ہے، سیزن بزنس مین ہے، ان کا یہ کہنا کہ اگر گلف اسٹیٹ سے تیل لیا جائے اور اکانومی کو درست کیا جائے تو وہ درست ہیں باتیں، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے پاکستان کی سرکار کو سٹیبل حالت میں ہونا ان کا بہت ضروری ہے. عمران خان بہت عرصے تک آن بورڈ رہے اسٹیبلشمنٹ کے، ایک ہی پیج رہا. ان کے سرکار میں آنے سے پہلے ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن پیج تھے. جب سرکار بنتی ہے تو بہت ہی آئیڈیل قسم کی سرکار تھی پہلے 2 سال میں کہوں گا، جب آلموسٹ ایوری تھنگ واز آن سیم پیج. لیکن وہ اتنی نااہلی تھی، کرپشن کی جو کہانیاں وہ تو چلیے اپنی جگہ پہ، اتنی نااہلی تھی کہ کچھ نہیں کیا. یعنی عرب کنٹریز کے ساتھ تعلقات بھی خراب کیے، اور چائنا کے ساتھ تعلقات خراب کیے، یورپین کنٹریز کے ساتھ تعلقات خراب کیے، بھارت کے ساتھ اور تعلقات خراب کیے. تو کسی قسم کا ٹریڈ جو ہے پازیٹیو سینس میں وہ نہیں ہو سکا. اب جب میاں منشا یہ رائے دیتے ہیں کہ پازیٹیو ٹریڈ اگر کیا جائے تو حالات سدھر سکتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، لیکن میں بات جوڑ رہا ہوں اس میں اسٹیبلشمنٹ کو آن پیج آنا پڑے گا اس وقت کی سرکار کے ساتھ. اب اس وقت کی جو سرکار ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آن پیج آنے کی کوشش کر رہی ہے، بیکاز میاں شہباز شریف تو مختلف آدمی ہیں میاں نواز شریف سے بھی. انہوں نے جو ابھی ایک ریسنٹ قدم اٹھایا کہ ISI کو ویٹنگ ایجنسی بھی قرار دے دیا، جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. یہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے، یعنی وہ وہی عمران خان والے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اب یہ کر دیا. یعنی میاں شہباز شریف تو اسٹیبلشمنٹ کو میسج دے رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. اب اسٹیبلشمنٹ کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی کہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو کہ ایسا ہوگا نہیں، میں آپ کو بتا دوں. لیکن جب تک یہ ایک سٹیبل گورنمنٹ نہیں ہوگی تب تک باہر کے کنٹریز کیسے کریڈٹ پہ یا کیسے ڈیفرنٹ ٹرمز پہ پاکستان کے ساتھ کام کر سکیں گے. چونکہ میاں فیملی ہو یا ایون زرداری صاحب ہوں، ان کے عرب کنٹریز کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، ان کی اچھی ان کے ساتھ جیسے کہتا ہے دل ملتی ہیں، تاریں ملتی ہیں. یہ بزنس لوگ ہیں دونوں کے دونوں. تو اب یہ میاں منشا صاحب کا کہنا تو درست ہے، لیکن ان کے کہنے سے یہ کافی نہیں ہوگا until unless پاکستان کی یہ سرکار اور اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلٹی ملک میں مل کر نہ لائے. نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن سر پھر بھی ان کا یہ کہنا کہ جی انہوں نے اٹھا کر سارے جو اختیارات ہیں وہ ISI کو دے دیے، اس کا بھی ایک
جیسے کہنا چاہیے تماشا بن رہا ہے، لوگ بہت مذاق اڑا رہے ہیں اس بات کا کہ آخر ان کا کیا کام ہے. اس کا تو مطلب یہی ہے کہ کیونکہ انہوں نے سارے اپنے ریٹائرڈ جنرلز کو ہی لگانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے. اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے یا ایک سیکٹر ایسا بھی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے اس لیے دے دیا ہے تاکہ بلوچستان اور کے پی کے کو کنارے کیا جا سکے. یعنی اگر وہاں سے کوئی اپلائی کرتا ہے تو ان کے ہاتھ میں یہ اس کو فیل کر دیں، آنے ہی نہ دیں. نہیں، وہاں سے کے پی کے اور بلوچستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے منظور نظر ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ بلکہ جسے ہم کہتے ہیں نا، ایک تو ہمارا مطلب پاکستان کا ایک شہر ہے کوئٹہ، ایک وہاں پہ کہا جاتا کوٹے میں، تو کوٹا بھی ہوتا ہے نا ہر چیز کا. جی جی. تو وہ کوٹے میں بھی پھر آنے دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے منظور نظر سردار ہیں، یہ ہمارے منظور نظر خان ہیں، تو ان کو تو آنے دیں. تو وہ ایسا تو کرنے دیتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. وہاں سے کچھ نہ کچھ جو ان کے منظور نظر لوگ ہیں وہ تو آتے رہیں گے. لیکن بہرحال یہ ایک بڑا ہی کنٹروورشل فیصلہ ہے جو میاں شہباز شریف نے کیا، جس سے میں ایگری نہیں کرتا کہ بھئی ویٹنگ ایجنسی کیوں بنایا. تو لیکن بہرحال میں نے جیسا بھی کہا کہ انہوں نے تو گرین سگنل دے دیا کہ بھئی ہم آپ کی ہر بات مانیں گے، تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کی آلموسٹ ہر بات مان لیں. ایٹ لیسٹ وہ باتیں تو ضرور مانیں جن سے پاکستان کی اکانومی، جس کا بہت ہی پٹھا بیٹھا ہوا ہے، بہت ہی برا حال ہے، اس کو واپس لانے کے لیے بڑے ہی اب پاپڑ بیلنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز گورنمنٹ آن پیج صرف آ جائیں، بہت محنت کرنی پڑے گی. لیکن سر اکانومی کا تو آپ کہہ رہے ہیں جیسے سبھی جانتے ہیں پھٹا بیٹھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپنے فوج نے اپنے جو فنڈز ہیں وہ بڑھوا لیے ہیں، ان کو 6% انکریز کر دیا گیا ہے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. دو چیزیں ہوئی ہیں، نہ صرف یہ کہ اپنے فنڈز بڑھوائے ہیں بلکہ دفاعی بجٹ بھی بڑھایا ہے، اپنی تنخواہیں بھی بڑھائی ہیں، سب کچھ مراد بھی بڑھائی ہیں. یہ وہ کام تھا کہ اگر آپ کو یاد ہوگا جس کی بنیاد پر شاید میاں نواز شریف کی حکومت گئی تھی. ریجیکٹ کر دیا. انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انڈیا اور اس کو جواب انڈیا نے کیا دیا؟ نیرو مائنڈڈنس. او آئی سی ایک تنگ نظر تنظیم ہے، یعنی 57 ملکوں کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی وہ تنگ نظر ملک ہیں. اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ جب آپ نہیں ریزالو کرتے ہیں نا خاص جگہ، اب پاکستان جہاں پر آ چکا ہے نا سیاسی طور پہ، چھوڑ دیں کہ وہ آپ باہر سے کیا خطرہ ہونا ہے اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ہمارے نیوکلیئر ایسڈز کو یا کسی، لیکن جو اندر ایشو ہے نا، اندر تلخی اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی شخص بٹھا کے بات کرتا ہے تو وہ اچھا کرتا ہے. لیکن اس میں بنیادی نقطہ تو وہی ہوگا نا کہ آپ نے کبھی نہ کبھی تو الیکشن کروانا ہے، کبھی نہ کبھی تو معیشت ٹھیک. جب سیاسی عدم استحکام رہے گا تو معیشت، پھر راتوں رات فیصلہ کیسے ہو جاتا ہے کہ ہم نے اسمبلی ہم نے ریزائن کرنا نہیں، ایسا ہے کہ ہم ایسا نہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ملک کو ٹھیک کرتے ہیں، اور پھر ٹھیک کرنے میں چونکہ 10-15 سال لگیں گے اس لیے ہم 10-15 سال رہیں گے.